اور یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، اسلام ڈیفینسو طور پر جہاد کا حکم دیتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں اوفینسو نظر آتا ہے، یعنی بڑھ کر مسلمانوں نے کسی پر حملہ کیا ہے، تو اس مسئلے کو بھی میں سمجھاؤں. لوگ اس میں بھی بدگمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو صرف کیا ہی کیا ہے، لڑائی جھگڑے اور جہاد، اور اس کے علاوہ ہے کیا. میں اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں. آپ میں سے کوئی ہو اور اس پورے ٹاؤن کے علاقے کا مالک ہو، اب مالک ہیں آپ اس زمین کے، اب آپ لوگوں کو بسا رہے ہیں، اور لوگوں کو بسا اس شرط پہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری شرائط ہے، اس کے مطابق آپ کو پانی ملے گا، کھانا ملے گا، ایسے ایسے کام کرو گے اور ایسے کام نہیں کر سکتے. ان شرائط پر آتے ہو تو ٹھیک ہے، میرے اس جگہ پر رہو، اگر نہیں آتے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ. ہاں، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہو کہ آپ میری شرائط پر نہیں چلو گے، لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ پھر آپ ہمیں اس جگہ کا کرایہ دو. اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق رہتے تو کرایہ بھی نہیں لیں گے ہم آپ کو فری آف کاسٹ مکان دیں گے رہنے کے لیے. لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم پھر بھی آپ کو منع نہیں کرتے رہنے سے، آپ رہیں، لیکن اب آپ کو ہر مہینے ہمیں کرایہ دینا ہوگا. اور اگر بالفرض آپ اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں اور کرایہ نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کو نکالنے کے لیے بالکل حق بجانب ہوں گے. اب آپ نے ان 3 صورتوں پر مکان دینا شروع کیے، لوگ آ کر بسنا شروع ہوئے. کچھ آئے جو آپ کے نام کے آپ کی شرائط کے مطابق رہنے لگ گئے، آپ نے فری آف کاسٹ دے دیا. کچھ آئے جو انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق یہاں زندگی گزاریں گے، ان کو آپ نے کرائے پر مکان دینا شروع کر دیا. اب جناب یہ پورا علاقہ جو ہے یہ آباد کر دیا آپ نے. اب آباد ہونے کے بعد اب آپ چونکہ بلڈر ہیں، آپ کے مصروفیات ہیں، تو آپ نے کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کر لیا کہ بھائی اس علاقے کی نگرانی تم کرو، میں اب دیگر علاقوں کو آباد کرنے کی طرف جا رہا ہوں. اب جناب آپ نے ایک بندے کو اپنا نگران مقرر کر دیا. نگران مقرر کس طور پر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں ان سے آپ کچھ نہیں لیں گے، وہ لوگ جو اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں ان سے کرایہ لیں گے، اور اگر وہ کرایہ نہیں دیتے تو پھر آپ ان کو ان کے مکان سے بے دخل کر دیں گے، انہیں یہاں سے نکال دیں گے. اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے جب اپنا نگران مقرر کیا، یعنی اس بندے نے بلڈر نے اپنا نگران مقرر کیا، تو نگران کے مقرر ہونے کے بعد اب کچھ لوگوں نے جو کرایہ دیتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، انہوں نے کرایہ بند کر دیا. اب اپنی مرضی کے مطابق بھی گزار رہے ہیں، بلڈر کی شرائط کے مطابق بھی زندگی نہیں گزار رہے اور کرایہ بھی نہیں دے رہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ بلڈر کا نگران حق بجانب ہوگا انہیں وہاں سے بے دخل کرنے پر؟ بالکل حق بجانب ہوگا. کیوں بھائی؟ ایک تو فری آف کاسٹ تمہیں مکان دیا اور تمہاری مرضی کے مطابق رہنے پر صرف کرایہ تم پر لگایا گیا ہر مہینے کا، وہ بھی معمولی سا، وہ بھی تم نہیں دے رہے، تو بس ٹھیک ہے پھر اپنی جگہ خالی کریں، آپ اپنا کہیں اور ٹھکانہ دیں. یہاں پر معاملہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، پوری دنیا کے بعد اللہ نے دین اسلام کا نظام دیا کہ آپ اس نظام کے مطابق اس دنیا میں رہیں، آپ سے کچھ طلب نہیں کیا جاتا، آپ دنیا میں رہیں، ساری چیزیں استعمال کریں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے ساری زندگی، ساری جو تمہاری دنیا کی نعمتیں، یہ سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کرتی، تم رہو، کھاؤ پیو، رہو، عیش کرو. لیکن اگر تم اللہ کے قانون، اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو پھر میرے مقرر کردہ خلیفہ مسلمانوں کو تم جزیہ دو، ٹیکس دو. اگر تم ٹیکس نہیں دو گے اور میری ہی زمین پر رہو گے تو پھر میں اپنے نائبین کو، اپنے خلفاء کو کہوں گا کہ وہ تمہیں اس دنیا سے بے دخل کریں. یہ معاملہ ہے سیدھا سا. اسلام اگر کسی جگہ بغیر کسی غیر مسلم کے حملے کے اگر کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. تو اللہ کا خلیفہ اللہ کے نظام کے لیے کام کرے گا. اب اگر ٹیکس دے دیں گے لوگ جزیہ تو پھر ٹھیک ہے، ان کے مطابق زندگی گزارے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن نہیں دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو حکم دیا ہے کہ پھر قاتلو جاہدو، پھر ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو. تو لہٰذا زمین اللہ کی، مسلمان اللہ کا خلیفہ. تو اب اگر اسلام کے لیے مسلمان کبھی تلوار اٹھاتا نظر آئے تو وہ اللہ کی زمین پر رہنے والے نافرمان لوگوں کی دھلائی کرنے یا صفائی کرنے کے لیے اٹھا ہے. اور میں یہ بات بزرگوں کے توسط سے بارہا آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جہاد فساد نہیں ہے، فسادیوں کا علاج ہے.